الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اس کا حشر اللہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی یہ پیاری فضیلت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، بیماری 2 طرح کی ہے۔ ایک وہ بیماری کہ جسے جسم کی بیماری کہا جاتا ہے، یہ لاحق ہو جائے تو بندہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے، ڈاکٹر بتا دیتا ہے اس بیماری کا علاج کیا ہے، یہ چیز استعمال کریں، یہ استعمال کریں، یہ چھوڑ دیں، یہ استعمال کریں تو آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ لیکن ایک بیماری ایسی ہے کہ اگر اس کی جانچ نہ کی جائے تو وہ اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو انسان کی روح کو بے چین کر دیتی ہے۔ بہت سی باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے دکھاوا۔ جی ہاں، دکھاوا یہ وہ بیماری ہے، یہ وہ زہر ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کرتا چلا جاتا ہے۔ انسان اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کی رضا پانا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے لیے جینا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے لیے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ نیک اعمال بھی اس وجہ سے کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، یا میں یہ کروں تو لوگ کیا کہیں گے، یہ چھوڑوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ عمل انسان اس وجہ سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بیماری ہے، انسان اپنے اندر غور کرے، ہر انسان ہی غور کرتا چلا جائے کہ کیا اللہ نہ کرے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بیماری میرے اندر بھی پائی جاتی ہے، میں بھی کہیں دکھاوے کا شکار تو نہیں ہو گیا، کہیں میں بھی ایسا عمل تو نہیں کر رہا کہ جس میں اللہ کی رضا نہیں بلکہ لوگوں کی خوشی داخل ہے، یا صرف لوگ خوش ہو جائیں، اللہ کی رضا کو پس پردہ ڈال دیا جائے معاذ اللہ۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے، انداز حل یہ ہے کہ انسان اپنی عبادات میں غور کرے، اپنے معاملات میں غور کرے، تنہائیوں میں بھی اگر اللہ کی چونکہ اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں تو تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، انداز اگر ایک ہی ہے تو سمجھ لیں یقیناً یہ اللہ کی رضا والا ہی عمل کر رہا ہے۔ لیکن اگر تنہائی میں تو بڑی جلدی نماز پڑھتا ہے اور لوگوں کے سامنے بڑی طمانینت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو غور کرنا چاہیے کہ پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے دل پر بس غور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ ہر معاملے میں ہی دکھاوا، لباس ہے تو اس میں دکھاوا، گفتگو میں دکھاوا، انداز میں دکھاوا، بہت سے معاملات ہیں کہ جہاں پر آج کل ہمارے ہاں معاشرے میں دکھاوا کیا جاتا ہے۔ ہم غور کریں، اپنے دل پر محاسبہ کریں اپنا، تو جب پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں کے لیے کتنے عمل کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کے لیے کیا کیا عمل، جبکہ دین متین نے کیا پیارا ہمیں درس دیا ہے، نیت اور اخلاص کا جو ہمیں پیغام دیا، درس دیا، وہ وجہ یہی ہے کہ ہم دکھاوے سے پاک ہو کر عمل کریں، اور عمل ہمارا اللہ کی رضا کے لیے ہو، جبھی تو اس پر ہمیں اجر بھی ملے گا، جبھی تو اس پر اللہ پاک ہمیں ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ جب ہماری نیتوں کا قبلہ درست ہوگا، ہماری عبادات، ہمارے معاملات جب اللہ پاک کی رضا کے لیے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین، تو اس وقت ہمیں ان اعمال پر اللہ پاک کی طرف سے اجر بھی ملے گا انشاءاللہ۔ آج کے پروگرام میں ہم اس دکھاوا پر، یہ ٹاپک ہمارا دکھاوا رہے گا، اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ دکھاوا کے حوالے سے
آپ کیا رائے رکھتے ہیں کس کس انداز میں دکھاوا کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے؟ چند مثالیں آپ بھی بیان کر سکتے ہیں. یہ بھی انداز ہو سکتا ہے, یہ بھی انداز ہو سکتا ہے, یہ بھی انداز ہو سکتا ہے. آپ کال بھی کر سکتے ہیں, SMS بھی کر سکتے ہیں, کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. آپ کو اختیار ہے. واٹس ایپ نمبر اسکرین پر آپ ملاحظہ فرماتے ہیں 0308262600 واٹس ایپ نمبر ہے. اس نمبر پر جہاں آپ نے بچوں کی ویڈیوز بھیجنی ہے وہیں پر آپ وائس میسج کے ذریعے بھی ٹاپک پر کچھ کہنا چاہیں, مبلغین سے بات کرنا چاہیں ٹاپک کے حوالے سے تو آپ کر سکتے ہیں. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. پیغام قرآن سیگمنٹ ہوتا ہے, کلام سنتے ہیں اور پھر ہم ٹاپک کی طرف انشاءاللہ جائیں گے. قاری کاشان صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے, انہیں مرحبا کہتے ہیں اور پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف انشاءاللہ ہم بڑھیں گے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے آپ؟ ماشاءاللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. وما عند الله خير للأبرار. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے مخاطب کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے ہرگز دھوکہ نہ دے. یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہترین چیز ہے. ان آیات میں کافروں کی دنیاوی عارضی اور فانی راحت و آرام کے ذکر کے بعد مسلمانوں کے آخرت کے دائمی ابدی راحت و آرام یعنی جنت کا بیان ہو رہا ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ غیر مسلم قوموں کی
دنیاوی ترقی، مالی اور مادی آسائشوں کی فراوانی سے مرعوب ہونے کے بجائے آخرت پر دھیان رکھیں، کیونکہ آخرت کی ابدی نعمتیں محض اہل ایمان کے لیے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در رحمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بوریے پر آرام فرما ہے، ایک چٹائی پر آرام فرما ہے، سر اقدس کے نیچے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں ناریل کے ریشے بھرے ہوئے ہیں، اور جسم مبارک پر اس چٹائی کے نشانات، اس بوریے کے نشانات نقش ہو گئے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا تو عیش و آرام میں ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہو کر اس حالت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا موٹا لباس پہنے چکی سے آٹا پیس رہی تھی۔ جب نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی تنگی اور سختی کا گھونٹ پی لو تاکہ جنت کی ابدی نعمتیں حاصل ہو جائیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، سبحان اللہ، جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی جنت کی ابدی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں کی ہم ویڈیوز لیتے ہیں اور گزارش یہ کریں گے کہ 9 بجے سے پہلے آپ نے بچوں کی ویڈیوز ہماری طرف بھیج دینی ہے۔ 0308262600 اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پر آپ نے ہمیں واٹس ایپ کر دینی ہے۔ آج کا سبق کیا ہوگا، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج کا سبق سوال مسلمان کسے کہتے ہیں؟ سوال مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جواب، دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ جواب، دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے مدنی چینل کے ناظرین اس سبق کو بچوں کو یاد کروانا ہے، دین اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ ویڈیو بنا کر پیارے پیارے بچوں کی 9 بجے سے پہلے لازمی بھیج دیجیے گا۔ اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے آج انشاءاللہ خالد امیر مدنی بھائی، مرحبا کہتے ہیں خالد بھائی کو۔ ایاز جامی بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔
नात खां होंगे इंशाअल्लाह, अदनान शेख भाई, राशिद नूर भाई हमारे साथ होंगे। सभी मेहमानों को मरहबा कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे आप? खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम पैगाम कुरान सेगमेंट से फ्री हुए, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह पाक हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। पैगाम कुरान सेगमेंट के बाद हम कलाम सुनते हैं। आज भी इंशाअल्लाह अदनान भाई से कलाम सुनेंगे, या क्या करेंगे? अदनान भी कलाम सुनाएंगे आप? जी 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 जी। कौन सा कलाम सुनाएंगे? वो कलाम है माशाअल्लाह मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, जी। बख्ते खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने ना दिया, अल्लाह चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने न दिए। मोहब्बत से हुज़ूर की बारगाह में मिलकर निदाई अंदाज में दुरूद पाक। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, कई सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। ली खम्सतुन उत्फी बिहा, ली खम्सतुन उत्फी बिहा, ली खम्सतुन उत्फी बिहा, हर्रल वबा इल खातिमा, हर्रल वबा इल खातिमा, अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा, कई सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा, अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। बख्ते खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, बख्ते खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, चश्मो दिल से कलेजे, चश्मो दिल से कलेजे से लगाने न दिया, वक्ते खुफ्ता है मुझे रोज़े
قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا آہ قسمت قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا ہائے تقدیر کے تہبہ مجھے جانے نہ دیا ہائے تقدیر ہائے تقدیر کے تہبہ مجھے جانے نہ دیا وقت خوفتار مجھے جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا ہائے تقدیر کے تہبہ مجھے جانے نہ دیا ہائے تقدیر ہائے تقدیر کے تہبہ مجھے جانے نہ دیا وقت خوفتار مجھے روزے پہ جانے نہ دیا اور شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں یا رسول میرے آقا تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے شربت دی شربت دی اور آگ لگا دی دل میں تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا تپش دل تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا تپش دل
میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، شربت دینے اور آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بجھا، تپش دل کو جلایا، بجھانے نہ دیا، تپش دل کو بڑھایا، بجھانے نہ دیا۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تے میرا رکھا ہے اسے دل نے گھمانے نہ دیا، تے میرا رکھا، تے میرا رکھا ہے اسے دل نے گھمانے نہ دیا، تے میرا رکھا ہے اسے دل نے گھمانے نہ دیا، اور میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو اے نوری، اور چمکتی اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو اے نوری، رنگ اپنا ابھی شعراء نے نہ جمنے نہ دیا، رنگ اپنا ابھی جمنے شعراء نے نہ دیا، رنگ اپنا
अकबर। अल्लाह पाक अपनी रहमत से तमाम आशिकान रसूल को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार की बाअदब बाज़ौक़ हाज़िरी नसीब फरमाए। यकीनन जिनकी किस्मत का सितारा, मुक़द्दर का सितारा चमकता है, उन्हें ही दरबार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलावे का मुजदा सुनाया जाता है, उन्हें ही बुलावा आता है और वो आज़िम मदीना भी होते हैं, हाज़िर दरबार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होते हैं। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार वो मुबारक दरबार है कि जहाँ पर दुनिया उक़बा हर नेमत उसी दर से नसीब होती है और उसी दर का सदका नसीब होती है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका ही नसीब होती है। और फिर ये मदीना तो वो है कि जिसे बहुत से नाम है मदीना पाक के, उनमें से एक नाम दारुश शिफा भी है। जी हाँ, मदीना पाक दारुश शिफा है, जहाँ हर दुख दर्द के मारों के दुखों को, दर्दों को, तकलीफ को दूर किया जाता है, जहाँ पर शिफाएं मिलती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार की हवाओं में भी अल्लाह पाक ने, मदीना पाक की हवाओं में भी शिफा रखी, वहाँ की गर्दो गुबार में भी अल्लाह पाक ने शिफा रखी है। शिफा ही शिफा है। अगर कोई ज़ाहिरी जिस्म की बीमारी भी हो, वहीं से इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। अगर कोई बातनी अमराज लाहिक हो तो इंशाअल्लाह उसी दर दौलत से इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर से बातनी बीमारियों में से शिफा मिलने का यानी कि अंदाज़ क्या है, सुभान अल्लाह, कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर से ही बिगड़ियाँ बनी हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दरबार से ही, नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात से ही लोगों में इखलास की दौलत से लोग माला माल हुए हैं। वो जो दिखलावा था, दिखावे से लोगों ने अपनी जान छुड़ाकर वाक़अतन अल्लाह की रज़ा के लिए अमल शुरू किए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खासा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात ही इस मुबारक अंदाज में थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, हुजूर की तरबियत का अंदाज ही इतना मुबारक था कि मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की तरबियत फरमाते हैं। वो लोग कि जो पहले इस्लाम से ही दूर थे, उन्हें दामन इस्लाम से वाबस्ता किया गया। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरबियत फरमाई। अब सहाबा इकराम, आगे ताबईन, फिर तबा ताबईन, और ये सिलसिला तरबियत का आगे चलता ही रहा। अल्लाह अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो तरबियत का सिलसिला शुरू किया था, वो आज तक क्या इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये सिलसिला तरबियत का चलता ही रहेगा। दीन इस्लाम का परचम बुलंद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के दरबार से मैं अर्ज़ कर रहा था, शिफा मिलती है। आज जिस बीमारी पर हम बात करना जा रहे हैं, दिखावा, यकीनन ये एक रूहानी मर्ज़ है। अगर इस दिल का ताल्लुक नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात से होगा, दिल में याद मुस्तफ़ा होगी, जब दिल में अल्लाह पाक का इश्क होगा, अल्लाह पाक की मोहब्बत होगी, अल्लाह पाक के अहकामात की बजा आवरी का जहन होगा, जब नीयतें दुरुस्त होंगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जितनी भी रूहानी बीमारियां हैं ये दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम टॉपिक लेकर चलेंगे दिखावा, और इस पर मुख्तलिफ जिहतों से हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आप जहां तक अभी तक हमारे साथ थे, मज़ीद भी अपने साथ रहना है। बच्चों की वीडियोज़ आपने 9 बजे से पहले 0308262600 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करनी है। व्हाट्सएप पर आप अगर वॉइस मैसेज करके टॉपिक पर कुछ कहना चाहते हैं, जैसे मैंने शुरू इंट्रो में भी कहा था कि अगर आप दिखावा के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं कि दिखावे का ये अंदाज भी हो सकता है, ये भी अंदाज हो सकता है, ये भी अंदाज हो सकता है, आप मिसाल भी बयान कर सकते हैं। दिखावे पर कुछ सवाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह दिखावे को कुछ मिसालें भी बयान की जाएंगी, नुकसानात भी बयान किए जाएंगे, और इंशाल्लाह साथ इसका इलाज भी बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह। आपने जुड़े रहना है, प्रोग्राम आपने मुकम्मल देखना है। अल्लाह पाक सबको बरकतों से माला माल फरमाए। राशिद नूर भाई की तरफ बढ़ूंगा। राशिद भाई, दिखावा, सबसे पहले तो इरशाद फरमाएं कि ये दिखावा असल होता क्या है, और इसमें नीयत की दुरुस्तगी किस हद तक ज़रूरी है कि हम दिखावे से बच जाएं और नीयत का जो किबला है हम दुरुस्त करने में कामयाब हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जिस तरह इब्तिदा में फरमाया कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों की जो तरबियत फरमाई, जी,
تو وہ تربیت ظاہری طور پر بھی فرمائی اور باطنی طور پر بھی فرمائی، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کا مقصد جو قرآن کریم نے ہمیں بیان کیا، ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ یہ تزکیہ فرماتے ہیں، یعنی دلوں کو ستھرا کرتے ہیں، پاکیزہ کرتے ہیں۔ جب انسان کا دل ستھرا ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، تو پھر انسان کے عمل میں بھی نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے تھے، تو اس موقع پر کچھ لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی کہ لوگ جو ہجرت کر کے جا رہے ہیں مدینہ میں، تو ان کا مقصد ہے وہاں پر مال کمانا، دولت حاصل کرنا۔ اور ایک بات یہ ہوئی کہ لوگ جا رہے ہیں تو وہاں کسی بندے کا مقصد ہے کہ کسی عورت سے نکاح کرنا، اس لیے وہ ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ اور کچھ کا یہ تھا کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمانہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیسیفک کسی مرد کو آپ نومینیٹ کر کے بات نہیں کیا کرتے تھے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو، بلکہ آپ اجتماعی طور پر لوگوں کو ایک بات سمجھا دیتے تھے، تو جس کی جو غلطی ہوتی تھی اسے اصلاح کا موقع مل جاتا تھا اور دوسروں کو ترغیب مل جایا کرتی تھی نیک عمل کرنے کی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا اے میرے غلاموں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ تو اب جس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے ہجرت کرتے ہوئے، تو اس کی جو نیت ہے اسی کے لیے ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ اور جس کی نیت دنیا حاصل کرنا ہے یا جس کی نیت ہجرت کرنے سے کسی عورت سے نکاح کرنا ہے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، جس مقصد کے لیے وہ ہجرت کر رہا ہے۔ تو یہاں ایک اصول بیان کر دیا گیا، خلاصہ یہ کہ اپنی نیت پر ہر بندہ غور کر لے، جیسی اس کی نیت ہوگی ویسا ہی اس کا عمل ہوگا۔ تو یہ کریم آقا علیہ السلام نے ایک نیت کی اصلاح کا ایک اصول بیان کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ نیت اور دکھاوے کا کتنا عمل دخل ہے، دونوں کا تعلق کتنا ہے؟ دیکھیں، انسان کا اچھا لباس پہننا، اچھی گاڑی استعمال کرنا، اچھا گھر بنانا یا صفائی صاف ستھرا رہنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ دیکھنے والے کو بدگمانی کا شکار بھی کر سکتی ہیں اور دیکھنے والے کو یہ بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اللہ پاک نے اسے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ دیکھنے والے کے ذہن میں بھی دو طرح کی باتیں آ سکتی ہیں، تو اسی طرح جو یہ کام کر رہا ہے اسے بھی اسی بات پر غور کرنا ہے کہ میں اگر اچھا لباس پہنتا ہوں، اچھی گاڑی استعمال کرتا ہوں یا اچھا میرا لائف اسٹائل ہے، تو اس سے میرا مقصد کیا ہے؟ اگر تو مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں اور دین اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کو اللہ کی جو نعمتیں ملیں تو بندہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے اور ان نعمتوں کا اظہار کرے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ ان نعمتوں سے مقصد یا ان نعمتوں میں نیت یہ ہو دکھانے کی کہ لوگوں کو پتا چلے جناب بڑا پیسے والا بندہ ہے، لوگوں میں واہ واہ ہونا شروع ہو جائے، لوگوں میں ایک مطلب عزت میں اضافہ ہو جائے۔ تو اگر مقصد یہ ہے تو یہ دکھاوا جو ہے، اب یہ دکھاوا مذموم ہوگا، یہ اللہ ہوگا۔ تو نیت کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مختلف انداز سے تربیت فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے فرمایا کل، اے پیارے محبوب تم فرماؤ، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، فرمایا اگر اے محبوب تم فرما دو، اگر تم اپنے دل کی بات چھپاؤ، جو تمہارے سینوں میں ہے اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو اگر انسان کوئی بھی عمل کرتے ہوئے اپنے دل پر غور کرے کہ میرا رب جانتا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کی بات جانتا ہے، دلوں کے خیالات سے بھی واقف ہے، کیا ارادہ ہم کرتے ہیں کسی بھی عمل سے رب اس کو بھی جانتا ہے۔ تو جب انسان کے پیش نظر یہ بات ہوگی تو پھر دکھاوا کرتے ہوئے لوگوں کو اپنا عمل ظاہر کرتے ہوئے اس کی نیت کیا ہے، اس پر بہت زیادہ دار و مدار اس کے عمل کا ہوگا۔ عمل بظاہر چھوٹا سا ہے لیکن نیت اگر اچھی ہے تو یہ چھوٹا عمل اللہ کے ہاں بہت بڑا
بہت بڑے اجر و ثواب کا سبب بنے گا. عمل بہت بڑا ہے لیکن نیت کے اندر فطور ہے, دکھاوا ہے, لوگوں سے واہ واہ چاہنے کی خواہش ہے, لوگوں میں عزت اور مقام و مرتبہ کی خواہش ہے, تو یہ بہت بڑا عمل بھی رائی کے دانے کی طرح چھوٹا ہو جائے گا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی, میں نے شروع میں عرض کیا, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو کئی نصیحتیں فرمائیں. ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی, اخلص دینک یکفک العمل القلیل. فرمایا اے معاذ اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ, تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا. جی. تو دین میں مخلص اگر بندہ جو ہو جاتا ہے, عمل میں اگر مخلص ہو جاتا ہے, تو اللہ پاک اس کے عمل میں برکت بھی رکھتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اور فائدہ کیا ملتا ہے, جو اخلاص کے ساتھ شاہ صاحب عمل کرتا ہے, اللہ اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا کر دیتا ہے. صحیح. وہ 7 پردوں میں چھپ کر بھی اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی لوگوں پر ظاہر فرما دیتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ مخلص آدمی ہے. اسے بتانے کی حاجت نہیں ہوتی, اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے نا, اللہ کریم ہے. اچھا ہوتا یوں ہی ہے کہ عمل کر رہے ہیں تو بس پتہ چل جائے نا کہ انداز ہمارے ہاں انداز کوئی بھی اپنایا جا سکتا ہے کہ آج تو بس نیند بڑی شدید آئی ہوئی ہے. اٹھا تھا نا میں تہجد میں, ایاز بھائی جی تہجد میں اٹھا تھا, تو بس آج اس لیے کوئی نیند کا وہ غبار ہے. تھوڑی دیر بعد آج گرمی زیادہ نہیں ہے, سب کو لگ رہی ہے گرمی ہے, آج گرمی کچھ زیادہ نہیں ہے. اصل پیر شریف ہے نا آج, تو پیر کا روزہ عادی ہوں الحمدللہ رکھنے کا. تو انداز کسی بھی طریقے سے بتانا مقصود ہے. جو ہمارے راشد بھی گفتگو فرما رہے ہیں کہ ایک ہے عمل تو کرنا ہے نا, لیکن ہم بسا اوقات یوں لگتا ہے کہ لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ لوگوں میں ہمارا وہ عمل جو ہے لوگوں میں مشہور ہو جائے, جبکہ اللہ پاک وہ کریم ہے کہ اس نے لوگوں پہ ظاہر کر دینا ہے. آپ کا کوئی بھی عمل ہے لوگوں پہ ظاہر کر دیں, آپ کتنے بڑے نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, متقی ہیں, وہ لوگوں میں آ جائے گا آپ کا عمل. آپ ابتدا کریں گے تو یہ نقصان ہے, اللہ کرم سے اپنے کرے گا تو وہ آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلے کا سبب بنے گا. اس کے اندر شاہ صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ جس عمل کی تشہیر کرنا چاہ رہے ہیں, دکھانا چاہ رہے ہیں, لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, وہ دیر پا نہیں رہے گا, اس کو یوں سمجھیے کہ آپ دوام نہیں ملے گا, اس کو زوال آئے گا. اور جس کو خدا جو ہے وہ عزت عطا فرمائے گا, شہرت عطا فرمائے گا, اس کو دوام بھی نصیب ہوگا اور اس کو جو ہے وہ ہمیشگی بھی عطا ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ شاہ صاحب آج کے اس پرفتن دور میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو دکھاوے کے لیے کام کر رہے ہیں نا, لوگوں کو فرق بھی نہیں پڑتا. آپ جو ہے وہ اگر اچھا لباس پہن رہے ہیں, آپ اچھی گھڑی پہن رہے ہیں, آپ اچھی گاڑی, اتنا کمپٹیشن بڑھ چکا ہے کہ آپ کی اس اچھی لباس, اچھی گھڑی, اچھی اس کا جو ہے وہ بعض اوقات لوگ اس کو مطلب نوٹس بھی نہیں کرتے. ایسا ہی ہے. تو ہم یہ چیز بعض اوقات پہ لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر دے, یار میں اتنا تیار ہو کے آیا, اتنا سب کچھ اہتمام کیا اور کسی نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا. تو کیوں کہ عمل ہی لوگوں کے لیے تھا. یہاں میں ایک بڑی پیاری شخصیت ہے, چند دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی, تو ان سے نا کسی نے سوال کیا, عالم دین ہے, کہ آپ بھی ماشاءاللہ ایک شخصیت ہیں اور دنیا میں سفر کرتے ہیں, کہیں جاتے ہیں آپ, اور دیکھا جاتا ہے ویلوگرز جو ہیں یہ بھی سفر کرتے ہیں, تو یہ فرق کیا ہے آپ کے سفر میں اور ان کے سفر میں, ویلوگرز کے سفر میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم جاتے ہیں نا, ہم اپنی ذات کے لیے جاتے ہیں, کچھ سیکھنا ہوتا ہے یا کچھ طبیعت میں ایک نشاط لے کر آنا ہوتا ہے. ان کا جو سفر ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا, وہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے. وہ یوں ہوتا ہے کہ یار یہ منظر بڑا اچھا ہے, یہ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا, تو وہ پورے سفر میں وہ اس ٹینشن کے ساتھ وہ سفر کرتے ہیں کہ میرے ویوز اچھے آ جائیں, لوگ اس کو اچھا کہہ دیں, اور اگر بہترین منظر تھا, سب کچھ تھا, اور ویوز نہیں آئے نا, تو یہی اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. دل کڑتا رہتا ہے یار یہ کیا ہوا, ہارٹ فیل ہونے کے چکر ہوتے ہیں, کہیں ہارٹ فیل ہی نہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. تو وہی فرق ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے عمل کریں گے نا, پھر وہ دیر پا رہے گا. میں چاہوں گا یہاں پر وہ اسباب بیان کریں, وہ وجوہات بیان کریں. ایاز بھائی, کیوں لوگ دکھاوے کی طرف جاتے ہیں, کیوں ایسا ذہن بنتا ہے کہ بس ہم دکھائیں لوگوں کو؟
اس کے اندر شاہ صاحب بہت ساری وجوہات ہیں جی جن کے سبب بندہ دکھاوے کی طرف آتا ہے اور یہ چیزوں کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے شو کرتا ہے. اس کے پیچھے کئی بنیادی جو ہے وہ مقاصد ہیں. ایک سب سے بڑا ایک فیکٹر جس کو ہم کہنے یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے اندر اپنی تعریف سننے کی, جس کو آپ کہیے نا, خواہش اور یہ مزاج ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ میری تعریف کریں. جو میں کام کروں سب کو پسند ہے یاس بھائی تعریف, کون یہ چاہے گا کہ میری تعریف نہ ہو. جی وہ اسی لیے تو اس کے پیچھے دکھاوا ہوتا ہے, اسی کے تو اسی مضمون مقصد کے لیے تو جو ہے وہ دکھاوا کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص کے ہی دل میں ہی خواہش ہو کہ جو ہے وہ میری تعریف کی جائے, میرے عمل کو سراہا جائے. مخلصین کی بھی الحمدللہ کمی نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی دل میں خواہش نہیں ہے اور پھر کسی نے تعریف کی تو ظاہر ہے برا تو کسی کو نہیں لگتا, اچھا تو سبھی کو لگتا ہے. لیکن ایک مقصد اس کو بنانا, مقصد بنا لیں, اس کو مقصد بنانا ہے اور اسی کے لیے عمل کرتے رہنا کہ لوگ میری تعریف کریں, لوگ میری واہ واہ کریں, یہاں اس کی بات ہو رہی. جی تو خالی جب وہ اگر کوئی تعریف کر دیتا ہے کسی کام کے اوپر تو ظاہر ہے اس کو تو اگر برا نہیں کہا جائے گا, لیکن اس مقصد کے لیے عمل کرنا, اس مقصد کے لیے جو ہے وہ تگو دو کرنا اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا. بس جو کام کروں وہی, جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ ویوز ملیں یا لائکس ملیں یا لوگ دیکھیں تعریف کریں, تو یہ اس سے نا ایک جو مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ پھر وہ سن کے نا مزہ آ رہا ہوتا ہے, تعریفیں سن کر مزہ آ رہا ہوتا ہے اور پھر اسی سے جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ ان کے لیے عمل کرنا شروع کر دیتا. اگر کسی موقع پر تعریف نہ کی جائے, اگر کسی موقع پر اس کو سراہا نہ جائے, اگر اس کے اوپر جیسے آپ نے کہا کوئی ویوز نہ آئے تو بس اوقات ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, بس اوقات انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, بس اوقات احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ کیونکہ عمل جو تھا. اچھا آپ دیکھیے شاہ صاحب, آفت تو تب ہوتی ہے کہ اسی منظر پر کسی اور کے ویوز زیادہ آ جائے, اس کے نہ آئے. دوسری بات شاہ صاحب یہ کہ زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. آپ دیکھیے نا کہ اگر اس طرح کی لائف جب وہ گزارنی ہے کہ سب چیزوں کے اوپر جب وہ دوسروں کے ویوز لینے ہیں, لائکس لینے ہیں, تو اپنی زندگی کا جو ہے وہ سکون انسان کا ختم ہو جاتا ہے. نارملی انسان زندگی میں عمل کر رہا ہے, کام کاج کر رہا ہے, اچھا لباس بھی پہن رہا ہے, اچھی سواری بھی ہے, اچھا گھر بھی ہے, اس کو اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون اس کی تعریف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, نہ وہ اس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے, بہت پرسکون لائف گزار رہا ہے. لیکن جو شخص جو ہے وہ اس آفت میں مبتلا ہے کہ جناب یہ کام بھی کرنا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے, یہ بھی کرنا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے, یہ بھی کرنا ہے تو لوگوں کو دکھانے, تو اس کی اپنی زندگی کا سکون کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے پرسکون لائف بنانا چاہتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں, اللہ کے لیے اپنے اعمال کو اختیار کریں, انشاءاللہ الکریم زندگی پرسکون رہے گی. اور پھر اگر کوئی چیز کسی کو پسند آ گئی تو اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے, اگر کسی کو پسند آ گئی. اور یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب جو ہے وہ اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے نا, مفتی صاحب کی مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ رہی ہے. مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم اللہ نے ایک بڑے خوبصورت بات ارشاد فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ ہم اگر بیان کرتے ہیں یا واعظ و نصیحت کرتے ہیں یا قرآن و حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد وائرل ہونا نہیں ہے, ہمارا مقصد اللہ رسول کی رضا ہے. اب کوئی کلپ وائرل ہو جائے تو مرحبا, نہ ہو تو بھی ہے وہ کوئی بات نہیں, اجر و ثواب تو اللہ کی بارگاہ سے ملنا ہی ہے. لیکن جو شخص اس مقصد کے لیے عمل کر رہا ہے کہ میں وائرل ہو جاؤں یا میں مشہور ہو جاؤں, تو فرمایا اس کو پھر روزانہ نہیں لے کر آنی, اس کو پھر اس کے لیے تگودو کرنی ہے, اس کو پھر اس کے لیے مشقت کرنی ہے, روز نیا کنٹینٹ تیار کرنا ہے, روز ایسی بات لانی ہے جو وائرل ہو, جس کے ویوز بڑھیں, جو لاکھوں میں جائے. تو فرمایا کہ یہ چیز جب وہ پھر روزانہ اس کو تگودو میں اور محنت میں مشقت میں مبتلا کرتی. اور جو ایک نارمل انسان ہے جو اپنے روٹین کے مطابق کام کر رہا ہے, تکلف سے بچ رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں جو ہے وہ برکت عطا فرماتا ہے. تو جو تکلفاً اپنی زندگی کو عادی بناتے ہیں, ایسے اعمال کرتے ہیں, تو وہ پھر ان کی شہرت اور ان کا دکھاوا بھی زیادہ دیر تک نہیں رہتا, اس کو زوال نصیب ہو جاتا ہے. اور جو تکلف کے بغیر اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں برکت عطا فرماتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شہرت عطا فرماتا ہے, اس کو دوام عطا فرماتا ہے. تو اس چیز کو بنیادی طور پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا اس میں ایک جو یہاں ایک ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اگر کوئی خالد بھائی عمل یوں کرتا ہے, آپ بات کو آگے کنٹینیو کیجئے گا, کہ چلے میں لوگوں کو نہیں بتاؤں گا, لوگوں کو بتاؤں گا نہیں, ممکن ہے کہ نیت یہ شیطان کا وار بھی ہو سکتا ہے, لوگوں کو نہیں بتاؤں گا, لیکن دل میں آئے گا چلیں اللہ مشہور تو کر ہی دے گا نا, میرا عمل لوگوں میں تو آ ہی جائے گا نا. 7 پردوں میں جیسے ابھی راشد بھائی نے کہا نا, کئی پردوں میں بندہ چھپ کر بھی عمل کرے تو اللہ ظاہر کر دے گا.
تو دل میں کہیں نہ کہیں آ رہا ہو کہ میں خود نہیں بتاؤں گا، اللہ خود ظاہر فرما دے گا، تو یہ نیت جو ہے نا، یہ کیا اس کو بھی درست کرنے کی حاجت ہے؟ اللہ کریم ہم سب کی نیتوں کا بھی قبلہ درست فرمائے اور ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں، آمین۔ اچھا، یہاں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں بڑی بنیادی سی ایک بات ہے اور ضروری بات ہے اس پر۔ جی ایک ہے ریاکاری، جی نیک اعمال کو اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت سے کرنا، جی، اور دوسرا ہے صرف شو آف کرنا۔ شو آف، فی نفسی ہی وہ عمل عبادت کا نہیں ہے، دنیاوی معاملات سے تعلق رکھتا ہے، نیت وہاں بھی اچھی ہونی چاہیے، جی لیکن پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ اس طرح کے موضوع کو بیان کرتے ہوئے یہ جو ایک باریک لائن ہے جی یہ مٹتی ہوئی کبھی محسوس ہو جائے تو اس کو واضح ہو جانا چاہیے جی کہ ریاکاری ایک جداگانہ ٹاپک ہے، جی اور ریاکاری وہ جو عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کی نیت، جی، اور دوسرا مرحلہ ہے شو آف کرنے کا۔ دونوں میں ہی بندہ بے چین رہتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات لکھی ہے اس عنوان پر جی کہ اگر بندہ تنہائی میں عبادت کر رہا ہے، جی کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، اور اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، لہٰذا آج کوئی دیکھ رہا ہوتا تو اچھی عبادت کرتا، اب کوئی نہیں دیکھ رہا تو اور ذرا اچھی اور عمدہ طریقے سے عبادت کروں گا۔ فرمایا اس میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ کیونکہ ابھی بھی جو توجہ ہے نا توجہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کے بجائے لوگوں کی طرف ہے۔ اگر کوئی دیکھ رہا ہوتا، وہ اگر کوئی اور اس کو ہٹا دے بالکل، میں یہ عمل کر رہا ہوں اور میرا عمل یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تو جب یہ طریقہ بندہ اپناتا ہے اور اس طرح سے اعمال کی طرف آتا ہے تو دنیا اور دین کے معاملات تو مکس ہیں، لیکن نیتوں کی اصلاح بہرحال ہر طرف کرنی چاہیے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وفد حاضر ہوا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے ملنے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو پانی میں دیکھ کر اپنے امام شریف کو درست فرمایا، حالانکہ یہ فی نفسی ہی کوئی عبادت کا کام نہیں تھا، لیکن اپنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا اقدس کمال حسن ہے اور یہی حسن تام ہوتا ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی اہتمام فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی لوگوں میں جانے سے پہلے اس طرح اہتمام فرماتے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بھی واضح فرمایا کہ جو چیز لوگوں کو بھلی لگے لوگوں میں ایسی صورت میں جانا چاہیے۔ اس مضمون کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا جلتا، اگر مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو رہی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن مضمون بات کا یہی ہے کہ اپنے بھائی کی رعایت کرنا یہ بھی ایک درست عمل ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے نتیجہ یہ بیان کیا گیا، تو کیا عمل کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، اور بھلے دنیا کا عمل ہے، لوگ دیکھیں گے ہی، واہ واہ ہی کریں گے، لیکن اس میں بندہ یہ نیت کر لے کہ دوسروں کو میں کراہت سے بچاؤں گا، تو یہ عمل بھی اس کے لیے باعث ثواب ہو سکتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، اب دیکھیں ٹوٹلی اس بات کا تعلق جو ہے وہ بندے کے ظاہر کو دوسروں کے لیے اچھا کرنے سے، لیکن اس پر بھی اجر و ثواب بندے کو مل سکتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوں یا سورے ہوئے ہوں، عبادت کا تو اس میں براہ راست کوئی ایسا دخل نہیں ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی تربیت فرمائی اور فرمایا کہ تم ایسی کوئی چیز اپنے پاس نہیں پاتے جس سے اپنے بالوں کو سنوار لو۔ بعض روایات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اللہ کریم نے بندے پر جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ کریم ان نعمتوں کا اثر جب بندے کی ذات پر دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے دے رکھا ہے، آپ اچھا پہن سکتے ہیں، اچھا ہو سکتے ہیں، اب اس میں کوئی یہ نیت نہ ہو کہ میں لوگوں پر برتری چاہ رہا ہوں،
بس یہ ہو کہ میرے رب نے دیا ہے تو میں استعمال کر رہا ہوں. واہ واہ. تو یہ ایک اچھی نیت ہے. اب جو سامنے والا اس کو دیکھ رہا ہے وہ ذرا اپنے آپ پر بھی ایک روک لگا لے کہ میں جو اس کو جج کر رہا ہوں جی کہ یار یہ دیکھو ویسا بنٹن کے رہتے ہیں جیسے ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. ایسے بنٹن کے علماء تو یوں ٹاٹ کا لباس پہننے والے صوفیاء اور ان لوگوں کے انداز دیکھیے. تو یہ فلسفہ لباس کا، یہ فلسفہ دکھاوے کا اور فلسفہ ریاکاری کا، جی یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے اور اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیے. جی. اس طرح راشد بھائی ماشاءاللہ ابتدا میں گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک ہی عمل جی ہجرت کا جی کتنے لوگوں کا ہے، بالکل. لیکن صرف نیت کے مختلف ہونے سے ثواب کا ترتب مختلف ہو ایسے ہی جاتا ہے. تو جس نے اچھی وضاقتہ بنائی ہوئی ہے، اپنے بالوں کو سوار کے رکھا ہوا ہے، عمدہ لباس پہنتا ہے، بلکہ خوشبو لگانے کے بارے میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے، واہ. واضح حدیث ہے کہ جو غیر کے لیے خوشبو لگاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے. اس مضمون کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جو دوسروں پر برتری کے لیے یا اس قسم کے مذموم مقاصد کے لیے خوشبو لگائے. جی. لیکن اگر بندہ اچھا خوشبو لگائے گا تو دوسروں کو تو آئے گی، لیکن اس میں نیت کیا کرے بندہ. جی تو یہاں بات ساری گھوم پھر کر چاہے دکھاوا ہو یا وہ خاص کر عبادات کے اعتبار سے ریاکاری ہو، بات بالآخر آ کر ٹھہرے گی نیت پر. اگر نیت آپ کی درست ہے تو مباح عمل بھی آپ کو ثواب کے درجے پر پہنچا دے گا، زبردست. اور اگر آپ کی نیت مذموم ہے جی تو فرض عمل بھی آپ کے دکھاوے کی وجہ سے آپ کی پکڑ کروا دے گا. جی. آپ دیکھیں نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 شخصوں کا فیصلہ فرمائے گا، جس میں سے ایک شہید، ایک قاری قرآن، اللہ اور اللہ اکبر، ایک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سخی. جی سخاوت کتنا بلند عمل ہے جی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سخی بندے کے لیے ایسے ایسے فضائل بیان فرمائے ہیں. ہائے ہائے. فرمایا کہ سخی وہ ہے جو جنت کے قریب ہے، سخی وہ ہے جو اللہ کے قریب ہے، سخی وہ ہے جو لوگوں کے قریب ہے، واہ. سخی وہ ہے جو دوزخ سے دور ہے. اللہ اکبر. لیکن اب اس کی سخا پر، یہ جو پہلے روایت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، سخاوت پر ہی بندوں دیکھیں کا سوال. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت. ویسے تو ہیں ہی جنتی، لیکن ایک مرتبہ پھر جو آپ نے جنت خریدی حضور سے، آپ کی سخاوت ہی تو تھی. تو سخی کے تو ثواب بڑے ہیں، واہ واہ. لیکن وہی بات ہے نا کہ سخی سخاوت کر کیوں رہا ہے، سخی سخاوت کر کیوں رہا ہے، شہید اپنی جان کیوں دے رہا ہے، قاری قرآن کتنے، مطلب یہ تو ہے ہی واضح نیک اعمال، نیک اعمال ہے. اور بندہ یہ کرتا اس لیے کہ جنت میں جائے. جی لیکن اگر اس میں بھی نیت خراب ہے، نیت میں فطور ہے، تو پکڑا جائے گا. ہائے ہائے ہائے. خالد بھائی جو ابھی ایک سبب ہم نے بیان کیا نا کہ اپنی تعریف سننے کی خواہش، اس روایت میں آپ دیکھیے کیا بارگاہ الہی سے فرمایا گیا، تو یہی چاہتا تھا کہ تجھے سخی کہہ دیا جائے سو تجھے کہہ دیا گیا، تو یہی چاہتا تھا کہ تجھے قاری کہہ دیا جائے سو کہہ دیا گیا، تو یہی چاہتا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے سو کہہ دیا گیا. تو اپنی تعریف سننے کی مذمت اور نیت کا بھی فطور ظاہر ہے. یہ دو کتنے بڑے فیکٹر ہیں کہ آپ دیکھیے کہ عمل کو جو ہے وہ رد کیا جا رہا ہے. کتنے بڑے بڑے اعمال اور فضیلتوں والے اعمال، ان کے بدلے میں صرف ان خرابیوں کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ رد کیا جا رہا ہے. دنیا میں شہید کہہ دیا گیا، سخی کہہ دیا گیا، قاری کہہ دیا گیا، لیکن شہادت جس کے لیے دینی تھی، سخاوت جس کے لیے کرنی تھی، قرآن کی تلاوت جس کے لیے کرنی تھی، وہ فرما رہا ہے تم نے تو کہلوانے کے لیے کیا تھا، وہ تو ہو گیا، اور فرشتوں کو فرمایا جائے گا اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا. اللہ کی پناہ. تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اللہ کریم ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر تھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. نماز پڑھ کے وہ فارغ ہوئے تھے تو کوئی شخص آئے اور ان کے گھر میں داخل ہو گئے. تو دیکھا کہ وہ مصلی پر بیٹھے، تو ان سے جو کچھ بات ہونی تھی ہو گئی، وہ اپنی بات کر کے چلے گئے. اب یہ جو مصلی پر بیٹھے تھے یہ حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بندہ ایک عمل کرتا ہے اور وہ لوگوں سے چھپانے کے لیے عمل کرتا ہے،
لوگوں سے چھپ کر عمل کر رہا ہوتا ہے, دکھانے کی نیت نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی لوگ اس پر اطلاع پا لیتے ہیں, مطلع ہو جاتے ہیں, لوگوں کو وہ پتہ چل جاتا ہے, تو کہیں ہمارے آخرت کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اللہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس پہ ذرا یہ بھی تو ذہن میں رکھوں کہ کہیں میرا آخرت کا تو کم نہیں ہو جائے گا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا ہی نتیجہ ہے جو ایسی سوچ میسر آئی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جیسے آج ہم کسی کو دیکھ کر فوراً حکم یہ جڑتے ہیں کہ یہ تو ریاکار ہے, دکھاوے کے لیے. دیکھ کیسے لوگوں کو دکھانے کے لیے آنسو بہا رہا ہے, کیسے ہاتھ پھیلا کے اونچے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہا ہے, طریقے اور طرح طرح کی باتیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تو بندے کو اس کی نیکی پر ملنے والا پہلا صلہ ہے جو اللہ نے دنیا میں عطا فرما دیا ہے, اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت کا نہیں ملے گا, آخرت کا باقی رکھا جائے. باقی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مضمون بیان فرمانے کے بعد قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. واہ واہ. جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے تو دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے. تو یہ پہلی خوشخبری تھی جو عمل کی مقبولیت کی دنیا میں ہی اللہ نے ظاہر فرما دی. جس عمل کو قبول کر کے اس کی شہرت کو اللہ نے دنیا میں رکھ دیا ہے, اللہ, تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں مشہور ہو گیا تو آخرت میں جزا نہیں ملے گی. فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا, دنیا میں تو مشہور ہو ہی گیا ہے بندہ. اس آیت کا مستفاد یہ ہے کہ دنیا میں تو نیک نامی ہو ہی گئی, تو ضروری نہیں ہے کہ آخرت کا اجر ضائع ہو جائے. عمل اللہ کے لیے ہوگا, آخرت میں بھی ملے گا, لیکن بات وہی ہے کہ نیتوں کا قبلہ درست ہونا چاہیے. کیا بات ہے. نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا, عمل چھپانے نہ دیا, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. عمل جب اللہ کے لیے ہے نا تو پھر دونوں جہانوں میں بھلائیاں ہیں. بڑی پیاری بات خالد بھائی نے بھی کی, ایاز بھائی نے بھی کی, کہ جب عمل کی جزا اللہ دے گا پھر اسے زوال نہیں ہے, وہ ختم نہیں ہوگا. اللہ پاک اسے ہمیشگی عطا فرمائے گا, اسے باقی رکھے گا اور آخرت کے لیے باقی رکھے گا. یہاں پر راشد بھائی ابھی جو ہماری گفتگو بھی چل رہی ہے کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا, کوئی عمل کرتے ہوئے, مثال کے طور پر کوئی دعا میں آنسو ہی بہا رہا ہے, کسی نے اچھا لباس ہی پہنا ہوا ہے, کسی نے ایک اچھا امامہ باندھا ہوا ہے, یا یوں کہہ لیں کہ کوئی سفر کر رہا ہے یا کچھ بھی عمل کر رہا ہے, تو بسا اوقات دیکھنے والا جو پہلی نظر دیکھتا ہے نا تو دل میں یہ خیال آتا ہے یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے, یہ لوگوں کو دکھلا رہا ہے, یہ اس کی نیت میں نہ کوئی فطور مجھے نظر آ رہا ہے. تو ہم ایک دم جو اس پر حکم لگاتے ہیں, ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ ہم ادھر جانے کے بجائے اپنے دل پر بھی ذرا محاسبہ کر لیں. میرا دل کیوں اس طرف آ رہا ہے کہ میں اس پر حکم لگاؤں, میرے دل میں کیوں اس کے لیے حسن ظن نہیں آ رہا, میرے دل میں کیوں اس کے لیے اچھائی نہیں آ رہی, میرے دل میں اس کے لیے کیوں بہتری نہیں آ رہی, یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے دل میں. شاہ صاحب اس کی وجہ ایک تو یہ ہوتی ہے جو امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے. زبردست. انسان کا دل جیسا ہوتا ہے تو انسان کے دل میں خیالات بھی ویسے ہی آتے ہیں, کیونکہ دل جو ہے یہ انسانی جسم کا بادشاہ ہے. کریم آقا علیہ السلام بادشاہی اگر خبیث ہو جائے تو ظاہر بات ہے عوام اور رعایا وہ سے زیادہ خبیث, پورا بدن کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پر. نہیں صرف جسم اور بدن کے ہی نہیں, ویسے بھی معاملہ یہ ہے کہ جس قوم کے حکمرانوں میں کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کا اثر عوام پر بھی پڑتا ہے. تو اسی طرح انسانی جسم کا جو بادشاہ ہے, انسانی جو ہم اعمال کرتے ہیں ان اعمال کی وجہ کیا ہوتی ہے, ریزن کیا ہوتا ہے, ہم کیوں عمل کرتے ہیں, کیونکہ اندر سے ہمیں حکم ملتا ہے کہ بھائی یہ کر لو یا یہ نہ کرو.
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی جو تربیت فرمائی ان میں سے ایک یہ بھی ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ الا وان فی الجسد الا ان فی الجسد مضغۃ، فرمایا بے شک جسم، سن لو، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جی اگر وہ درست ہو جائے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو جائے پورا جسم درست ہو جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے۔ اللہ، تو دل اگر اچھا ہوگا تو اچھے دل میں اچھا گمان آئے گا، جی اچھے دل میں اچھے خیالات آئیں گے، اچھا دل جو ہے وہ اچھائی کی دعوت دے گا۔ تو ایک وجہ تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ دل دوسروں کے بارے میں اس طرح کے گمان کیوں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کا علاج کرے۔ دوسری بات، ہمیں حکم کیا ہے؟ ہمیں شریعت کا حکم ہے ظن المؤمنین خیرا، واہ، فرمایا کہ مومنوں سے اچھا گمان، ان کے بارے میں اچھا گمان کرنا آپ کا کام ہے۔ باقی وہ دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے کرتا ہے، وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے، آپ جج نہ بنے۔ جج بننا آپ کا کام نہیں ہے، ججمنٹ جو ہے نا یہ قیامت والے دن ہوگی، اور وہاں اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو وہ چھوڑ دیا جائے۔ تمہارا کام کیا ہے کہ تم اچھا گمان کرو۔ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ان کے علم غیب کے بارے میں قرآن پاک میں ہے، یہاں تک یہ بتا دیا کرتے تھے کہ گھروں میں جو ذخیرہ کیا جاتا، جو معاملات آنے والے ہوتے، اس کے بارے میں خبر دے دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود میں اگر یوں کہوں کہ تعلیم امت کے لیے، لوگوں کی تعلیم کے لیے، سکھانے کے لیے یہ بات تھی کہ آپ کو پتہ چلا کسی بندے نے چوری کی ہے اور کنفرم آپ کو علم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ گمان کیا فرما رہے ہیں سمجھانے کے لیے کہ تم نے چوری تو نہیں کی۔ مقصد یہ کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے کہ آپ اگر چیزیں دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہی ہو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں دیکھی باتیں سچی نہیں ہوتی، جی آنکھوں دیکھی باتیں بھی غلط ہو جاتی ہیں، انسان کی آنکھیں بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ میں ایک مثال سے سمجھاؤں، آپ لانگ ڈرائیو پر ہوں، سفر کر رہے ہوں، تو آپ کو روڈ پر شاہ صاحب نظر آتا ہے جیسے پانی ہوا، پانی ہے، لیکن جب قریب پہنچے تو پتہ چلتا ہے پانی نہیں۔ اسی طرح ریگستان میں اگر کبھی آپ کو سفر کرنے کا موقع ملا، تھر کی طرف جائیں یا چولستان کی طرف جائیں، تو وہاں کیا ہوگا؟ دور سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پانی ہے، لیکن قریب جائیں تو پانی نہیں ہوتا۔ اسے کہتے ہیں سراب، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ گمان کر رہے ہیں، ضروری نہیں ویسا ہی ہو، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور آپ کو مثال بتاؤں شریعت کے حوالے سے، کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ مرنے کے قریب ہو چکا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے، تو شریعت نے بھی اسے اجازت دی ہے کہ ایسی حالت میں اب اگر مثال طور پر پانی میسر نہیں، صرف شراب ہی کچھ ملتی ہے جس سے وہ پیاس بجھا سکر جان بچا سکے، تو پھر کیا ہے کہ اپنی جان بچا لے بقدر ضرورت۔ اب اگر کوئی دوسرا بندہ دیکھ کر کوئی دوسرا گمان کر لیتا ہے، یا اس کے ہاتھ میں اور چلیں سادہ سمجھاؤں کہ کولڈ ڈرنک ہے، اس کولڈ ڈرنک کو دیکھ کر کوئی بندہ بوتل کسی اور میں دیکھ کر کچھ اور گمان کر لیتا ہے، یا کسی شاپنگ سینٹر میں کوئی انسان جاتا ہے تو وہاں جا کر یار یہ شکل سے چور لگتا ہے، اللہ کے بندے تمہیں کیا پڑی اس بندے کے بارے میں اس طرح کے گمان کرنے کی؟ تو بہرحال بات گمان کے اعتبار سے میں نے چند مثالیں دی ہیں کہ کسی کے بارے میں بھی گمان کرنا، یہ اپنے دل کی کیفیات کو انسان دیکھ لے کہ میں کیسا گمان کس کے بارے میں کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں تو زیادہ گمان کرنے سے منع کیا گیا۔ بہرحال جو آپ نے خاص ایک بات کی، دکھاوے کے حوالے سے کسی پر بھی حکم لگانا کہ یہ عمل میں دکھاوا کر رہا ہے، یا یہ عبادت میں دکھاوا کر رہا ہے، یا یہ کوئی گفتگو میں دکھاوا کر رہا ہے، تو ہمیں حکم یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں اس طرح کا حکم لگائیں یا یہ سوچیں۔ ہم اچھا ہی گمان کریں گے، اچھا گمان کریں، باقی وہ جو عمل کرتا ہے تو اس کا جواب دے وہ خود ہے۔ جی اچھا، یہاں پر ایاز بھائی میں یہ چاہوں گا جو بات ہمارے راشد بھائی نے بھی مکمل فرمائی ہے، اسے اس طرح بھی ہم لے کر جائیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی یہ دل کی کیفیت پاتا ہی ہے کہ اس کے دل میں سب سے پہلے ہی یعنی نیگیٹیوٹی کی طرف وہ جاتا ہے، یہ خیالات آتے ہی آتے ہیں، اس دل کا علاج کہاں سے کرے؟ علاج کیا ہے اس کا؟ اس کا علاج یہ ہے کہ سید صاحب صحبت اچھی ہونی چاہیے، زبردست، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اچھے لوگوں میں بیٹھے، وہ لوگ کہ جو ہر چیز میں پازیٹیو پہلو، نیگیٹیو کے بجائے پازیٹیو پہلو تلاش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت کے اندر جب بیٹھے گا تو انشاءاللہ الکریم یہ پازیٹیوٹی اس کے اندر ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بس اوقات
ہماری گیدرنگ, ہمارا سرکل وہ نیگیٹو ہوتا ہے, جی, جس کی وجہ سے نیگیٹیوٹی ہی ہر سوچ کے اندر پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. سید صاحب, اگر ہم کسی اچھے لوگوں کی, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں, جی, ان کی جب بظاہر دکھاوے والے عمل کے اندر بھی پازیٹیو سوچ جو سامنے آتی ہے, تو ہمارا ذہن یکسر یہ کہتے ہیں یار یہ کیسی نیک ہستی ہے, ایسی بات کے اندر بھی اتنی پازیٹیو سوچ جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. تو اس سے ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ یار ہم تو ہر وقت نیگیٹیو ہی سوچتے رہتے ہیں, برا ہی سوچتے رہتے ہیں, یہ دیکھو کیسی چیز کے اندر جو ہے وہ پازیٹیو پہلو نکالا ہے. تو یہ صحبت سے, تربیت سے آتا ہے. اس کے اندر جیسے آپ نے بھی سوال کیا تھا, تو ایک بنیادی وجہ نا ہماری تربیت کا فقدان ہوتا ہے, جی, جس کے سبب ہم دیکھتے ہی دوسروں کے اوپر حکم لگانا شروع ہو جاتے ہیں. جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی سید صاحب, آپ اعلیٰ نبینا والی صاحب السلام ایک جگہ سے گزرے, آپ کے ساتھ آپ کے حواری تھے, کہ خنزیر جو ہے وہ سامنے موجود تھا. تو آپ نے بڑے نرمی کے کلمات ارشاد فرمائے خنزیر سے, اور کہا کہ رستہ چھوڑ دو. تو آپ کے ساتھ جو آپ کے حواری تھے انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ, یہ خنزیر ایک ظاہر ہے کہ حرام اور مردار جانور ہے, اور اس کی کراہت ایک مسلم ہے, پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر. تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے اس کو خنزیر کہہ کر پکارنے کے بجائے آپ نے اس سے نرمی والی بات کہی, تو یہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ تو آپ سنیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا میں اپنی زبان کو اس طرح کے کلمات کہہ کر عادی نہیں بنانا چاہتا کہ وہ اچھی جگہ پر بھی اس کو جو ہے وہ اس سے وہ والے الفاظ نکلے. یہ میں مفہوم آپ کے جو ہے وہ اس کے فرمان کا بیان کروں. اب اس سے آپ دیکھیں کہ کیسی تربیت ملتی ہے کہ جہاں پر بسا اوقات ایسے لفظ کا استعمال کرنا ہے, وہاں پر بھی اچھے الفاظ یوز کیے جا رہے ہیں, تاکہ صحیح جگہ پر بھی اچھے الفاظ یوز ہوں. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے شاہ صاحب, کہ ہم جو وہ صحیح جگہ پر بھی غلط الفاظ یوز کر رہے ہوتے ہیں, نیگیٹو سوچ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر مثبت پہلو ہوتا ہے وہاں پر بھی ہمیں نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم پازیٹیو پہلو نکالنے کی طرف آتے نہیں. تو اپنے مزاج کو, اپنے ذہن کو بنانا ہوگا, اپنی صحبت کو اچھا کرنا ہوگا. بزرگان دین کی تعلیمات اور ان کے واقعات یہ ہمارے لیے بڑا رول ماڈل ثابت ہو سکتے ہیں, کہ ہم ان کو اختیار کریں, اور ان باتوں کو جب سنیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہماری سوچ میں پاکیزگی آئے گی, ہماری زبان میں پاکیزگی آئے گی, اچھے الفاظ آئیں گے, اچھی سوچ پیدا ہوگی, اور دلوں کی نیتوں میں بھی جو ہے وہ سدھار پیدا ہوگا جب ہم ایسی واقعات اور ایسے بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کریں. اصل بات ہی یہی ہے کہ اگر ہم اچھا دیکھیں گے, اچھا سنیں گے, اچھا بولیں گے, تو اس کا اثر انشاءاللہ یہی ہوگا کہ ہماری سوچ ہی بدل جائے گی. ہوتا یوں ہی ہے کہ جب بندہ کوئی برا دیکھ رہا ہوتا ہے, نیگیٹیوٹی دیکھ رہا ہے, نیگیٹیوٹی سن رہا ہے, یہی بول رہا ہے, ایسوں کے پاس بیٹھ رہا ہے, تو پھر اس کا اثر بھی یہی ہوگا کہ جہاں اچھا گمان رکھنا ہے وہاں پر بھی وہ برا ہی گمان کر رہا ہے. حالانکہ ہمیں جو کوئی بھی مسلمان ہے ان کے بارے میں تو اچھا ہی گمان کرنا ہے, لیکن بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ مذہبی لوگوں کے خلاف ایک کو پورا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کر دیا. اچھا مثال کے طور پر کوئی کھڑے ہو کر پانی پی لے کھڑے ہو کر کوئی مذہبی بندہ, تو آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں پورا ایک کو لگتا ہے یہ کہ صحیح ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گیا اس کے, کہ بھائی اس کو اب چھوڑنا نہیں ہے, کھڑے ہو کر انہوں نے پانی پیا. اچھا ممکن ہے کہ وہ زمزم پی رہا ہو, یہ بھی تو ممکن تھا نا کہ وہ زمزم پی رہا تھا, تو اس نے بتایا نہیں. اچھا بتانا بھی آپ کے لیے لازم تھوڑی تھا کہ یار یہ بتاؤ. اچھا کوئی بھی پانی پی رہا ہے, سنت یہی تھا بیٹھ کر پیتا, سادہ پانی کہ وہ بیٹھ کر پیے, لیکن اگر کھڑے ہو کر اس نے پانی پیا, اس کی کوئی مجبوری تھی, ہم نے اس پر نہیں غور کیا. وہ زمزم پی رہا تھا, یہ بھی ہم گمان کر سکتے تھے, اچھا گمان کر سکتے تھے. وہ ہم جب یہ سوچیں گے, اچھا گمان کریں گے, تو اللہ نے چاہا ہمارا ذہن ہی بدل جائے گا. ایک دفعہ آپ کوئی بھی گمان کرنے, حکم لگانے سے پہلے نا, کسی کے بارے میں کوئی آپ نے ذہن میں کوئی نقشہ بٹھا لینے سے پہلے آپ فل سٹاپ لگائیں, ذرا رکیں, اپنے آپ کو روک کر آپ اپنی نیت پر غور کر لیں. دونوں ہی پہلو ایک مرتبہ سامنے رکھ لیں. ایک نیگیٹیوٹی تو آ گئی فوراً ذہن میں, اب اس نیگیٹو چیز کو پازیٹیو کیسے کرنا ہے آپ ذرا غور کر لیجئے گا. میں کس انداز میں اس کے لیے بہتر سوچ سکتا ہوں, یہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے. اچھا کبھی اپنے آپ کو وہاں پر کھڑا کر کے دیکھ لیں, گمان کر لیں میں بھی تو یہاں پر ہو سکتا ہوں, میں بھی یہ عمل کر سکتا ہوں, تو میں مثبت سوچنے کے انداز اپناؤں. اچھا یہ سوچ بنے گی ویسے جو ہمارے ایاز بھائی نے کہا کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر بھی اچھا ہوگا. بہرحال ہمارے پاس پیارے پیارے بچوں کی کچھ ویڈیوز ہیں, آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں.
صلی علی کہتے کہتے دین اسلام کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. میرا نام انیبا ہے. دین اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں. دین اسلام کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. میرا نام پروا فاطمہ ہے. دین اسلام کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. دین اسلام کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. میں رحیم یار خان سے بات کر رہا ہوں. دین اسلام کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. میرا نام محمد یوسف ہے. دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں. میرا نام زینب تاریہ ہے. دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. میرا نام عمر سدیس ہے. دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. دین اسلام کو ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دین اور اسلام کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. میرا نام محمد عالم اختاری ہے. میں سیالکوٹ پنجاب سے بات کر رہا ہوں. مسلمان دین اسلام کو ماننے والوں کو کہتے ہیں. میرا نام محمد ریاض باس ہے. میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. دین اسلام پہ چلنے والے کو مسلمان کہتے ہیں. میرا نام انم فاطمہ ہے. اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. میرا نام بسمت سے بات کر رہی ہوں. مسلمان کہتے ہیں. میرا نام اشکات فاطمہ ہے. جنہیں السلام علیکم مسلمان کہتے ہیں. کیا بات ہے آپ کی. پیارے پیارے بچوں کی. اللہ پاک سب بچوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے, سلامتیاں عطا فرمائے. کچھ کالز بھی ہیں ہمارے پاس, آئیے کال لیتے ہیں. شاہ صاحب یہ خصوصی عرض گزارا ہے تو موقع بدایو تاجدار حرم. کیا بات ہے آپ کی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی مزید کال. محمد شکیل قادری, خالیہ شہر, ضلع منڈی بہاؤدین سرسکارم. عدنان بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ امیر اہل سنت کی منقب سنا دے. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. کیا بات ہے آپ کی. مزید. مجھے یہ نعت سنا دیجئے. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. کیا بات ہے جی آپ کی. میسج ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امجد بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں کلام سنا دیں. ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. اچھا جی, ایک اور بھی کہہ رہے ہیں جی عرض ہے کہ ایسا شعر سنا دیجئے جس میں لفظ حیرت آتا ہو. جی راشد بھائی, حیرت. مجھے دوسرا مصرع آتا ہے, پہلا ہے عدنان کے شاید آئے. حیرت نے جھنجلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی. بلبل نے گل ان کو کہا, ان کو کہا. کمری نے سروے, بلبل نے گل ان کو کہا, کمری نے سروے جاں فضا. سروے جاں فضا. حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے گل نا. جی جی. بلبل نے گل ان کو کہا, کمری نے سروے جاں فضا. حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. چلے جی ایک میسج. جی ان کو بھی سنانا ہو, ان کو بھی نہیں, کچھ اور بھی ہوگا نا. آج تو ایک ہی سے سنیں گے نام. اچھا جی, حافظ وقار بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں جی سلام کر رہے ہیں جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام. یہ کچھ سلام کا انہوں نے کہا جی. اب آپ پہنچیں کہاں تک کہ آپ کو پہنچا رہے ہیں جی. اچھا جی, کھڑی شریف سے ایک میسج ہے, کہہ رہے ہیں جی آج مجھے آپ ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ قربان آتا ہو. ایاز بھائی آپ سنائیں گے. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں.
मांगे दिया और इतना दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अच्छा जी, कलाम सुना दें तसव्वुर लुत्फ देता है दहाने पाक सरवर का। ये कलाम कौन सा जी? अदनान भाई आप ही पहुंचिए इस कलाम तक। अच्छा जी, मैसेज है उमर फारूक भाई का, शेर मुकम्मल कीजिए। मैं आऊँ मदीने मेरी औकात नहीं, गर आप बुला ले तो बड़ी बात नहीं। अच्छा जी, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते माशाल्लाह बहुत प्यारा है जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। अमीर सुन्नत की मनकबत इन्होंने सुननी है। अच्छा जी, सरगोदा से एक मैसेज है, कह रहे हैं जी चैनल बहुत अच्छा है, नात खां भाई से गुजारिश है पंजाबी कलाम सुना दें। इसी तरह हम भी मदीने जाएंगे, ये कलाम सुनना है। अच्छा जी, हाफिज़ मोहम्मद उस्मान है शेखुपुरा से, कह रहे हैं जी हम सब घर वाले बड़े शौक से सिलसिला देखते हैं और सिलसिले में हमें दीनी और दुनियावी बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। कह रहे जी नात खां भाई से गुजारिश है ये वाला कलाम लाजमी सुना दें। अच्छा जी, ठीक हो गया, इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करता हूँ कौन सा कलाम है, कुछ सरप्राइज़ भी होना चाहिए ना आपके लिए। अच्छा जी, खालिद अमीर भाई कह रहे हैं जी खालिद अमीर भाई के नाम से पुकारते हैं। शाह साहब मेरे घर वाले मुझे खालिद अमीर भाई के नाम से पुकारते हैं जी, और मेरे उस्ताद मोहतरम मुझे कहते हैं कि मैं बड़ा होकर इंशाअल्लाह मुफ्ती कासिम साहब जैसा बनूंगा इंशाअल्लाह। शाह साहब मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए हाज़री मदीना की दुआ कर दें। अच्छा जी, अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को जल्द अज जल्द मक्के मदीने की हाज़री अता फरमाए जी। खालिद अमीर भाई के नाम से पुकारा जा रहा है, खालिद भाई देख लें, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। आज का मौजू बहुत प्यारा जी, अदनान भाई से अर्ज़ है कि मदीना मदीना आपने कलाम पढ़ा जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अच्छा एक और वाकई से मैसेज है मुस्तफ़ा नज़र करम। अच्छा, सिलसिला बहुत अच्छा लगता है, कामयाबी की दुआ, अल्लाह आपको कामयाब फरमाए जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल पर भी गुफ्तगू करें जी इंशाअल्लाह, क्यों नहीं, ज़रूर। हमारे सर के ताज हैं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तलागंग से एक मैसेज है, काबा दिखा दे मौला, इस कलाम की फरमाइश है। अच्छा जी, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। अच्छा जी, खालिद भाई की आमद मरहबा। अच्छा खालिद भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी। अला कुल्ली हाल। ऐसा शेर सुनाएं जिसमें लफ्ज़ बीमार आता हो। तेरे बीमार को मेरे ईसा, गश लगातार है क्या होना है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, कह रहे हैं जी माशाल्लाह प्रोग्राम टॉपिक बहुत अच्छा है। साकिब भाई का क्या हाल है जी? साकिब भाई का हाल अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत अच्छा है, दामन मुस्तफ़ा हाथों में है। नात खां भाई से गुजारिश है कलाम सुना दें, लजपाला दे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे गम तो भरे रहंदे। अच्छा जी, चलें जी, अब ये दुरुस्त भी आपने करना है और पढ़ना भी आपने है। अच्छा जी, हमशीरा की तबीयत ख़राब है, उनके लिए सेहत की दुआ कर दीजिए, अल्लाह पाक आपकी हमशीरा को सेहत कामिला अता फरमाए। कुछ कमेंट्स भी हैं, आबिद अली भाई हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। अबू बकर भाई हैं, कह रहे हैं जी साकिब भाई अदनान भाई से ये अर्ज़ है कलाम सुनवा दें, वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा। इंशाअल्लाह जी। ताहिर अमीद भाई कह रहे हैं जी अदनान भाई कलाम सुना दें, काबा दिखा दे मौला। अच्छा जी, खालिद भाई से नात सुनवा दें जी। अच्छा जी, वकास भाई बहुत शुक्रिया आपका जी, आबिद अली भाई का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक मैसेज है, मौजू बहुत अच्छा है, दुआए मदीना का भी मैसेज का है, बहुत शुक्रिया आप सबका, तमाम आशिकान रसूल का जिन्होंने कमेंट्स किए, मैसेजेस किए, अल्लाह पाक सबको बरकतों से माला माल फरमाए। आंखों का तारा नाम मोहम्मद इस कलाम का भी कहा गया है। अदनान भाई की तरफ बढ़ते हैं, कुछ कलाम शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह हम टॉपिक की तरफ वापस आएंगे। काबा दिखा दे मौला मौला, काबा दिखा दे मौला मौला, काबा दिखा दे मौला मौला, काबा दिखा दे मौला।
کہا مر ہی نہ جاؤں میں مولا یہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا بہت لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو قدم دھو قدم کو بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا ہے اوقات ویسی یہ میری کہا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا حج پہ بلا لے مولا مولا عمرہ کرا دے مولا ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو امام ہو ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے جیسے میرے امیر اہل سنت ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے میں نے نام جب ان کا لیا نام میں نے جب ان کا لیا میرے سارے کام ہو گئے میرے سارے کام ہو گئے اور مصطفیٰ کی شان دیکھ کر مصطفیٰ کی شان دیکھ کر بادشاہ غلام ہو گئے بادشاہ غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا
اللہ اللہ یا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسو تو پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے اور جس پہ اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے غوث و خواجہ داتا بنایا میرے کملی والے نے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا میرے کریم سے گر قطرہ کسی سے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے کلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج سکھ مترا آج سکھ مترا دیو دیری کیوں دلڑی اداس گھنے لو لو وچ شوق چنگیری لو لو وچ شوق چنگیری آج نہنا لایا کیوں جھڑیا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کرتے جا میں جگہ
جس صورتوں میں جانا تھا جانا کھاتے جانے جہانا تھا سچ آقا پہ رب دی شانہ تھا سچ آقا میں رب دی شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑے بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما اغسلک ما اقبلک سبحان اللہ ما اجملک ما اغسلک ما اکملک کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتنے جا اڑے بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰਗੀਬ ਦਿਲਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀਏ। ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਅਮੀਰ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਉਰਦੂ 'ਚ ਅਮੀਰ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਦਨੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਦੀਨ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਤਾਲੀਮਾਤ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਮਦਨੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਖੁਦ ਵੀ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਮਦਨੀ ਚੈਨਲ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਹਮਤ ਹੈ ਇਹ ਚੈਨਲ YouTube ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਇਸਲਾਮੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਮੁਬਲਿਗ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਨੇਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਗਾਣੇ ਬਾਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣੇਗੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇਕੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਐਸੇ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਅਗਰ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ
کمنٹس کرو گے, لائک کرو گے, تو کی ہوئے گا کہ چینل جڑا زیادہ تو زیادہ لوگوں تک کے پہنچے گا, پروموشن ہوئے گی. ایک دین دا کم ہے گا کہ انشاءاللہ دوسرے لوگوں تک یہ چیز پہنچے گی, انہوں نے دیکھنے کا موقع ملے گا, ثواب جاریہ بنے گا. تو نہ کوئی پیسے لگنے, نہ تھوڑا کوئی اور کام نہ کرنا, کہ تھوڑا لائک کرنا, شیئر کر دو, دوستوں نے دسو, جنہ زیادہ دسو گے انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا. کنے تھوڑے ہو سکتا کہ واٹس اپ چینل ہون گے یا اپنے واٹس اپ گروپ ہون گے, تھوڑے دوست ہون گے, بہن بھرا کئی ایسے ہون گے. اچھا ہو سکتا تسی خود پنجابی تھانوں نہ آندی ہوئے, تسی پنجابی نہ ہوئے, لیکن تھوڑے دوستاں وچ کئی ایسے پنجابی ہون گے, انہوں نے اگر دسو گے انشاءاللہ سنن گے, دیکھن گے, فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ, تھوڑے واسطے ثواب جاریہ بنے گا. اگر ابھی کر لئیے, ہونے کر لئیے, ہن کر لو تے کیا بات ہے جی. ہن اگر دیکھ دے کڈو موبائل, اور ہاں موبائل کڈو, موبائل تے یوٹیوب چینل کھولو, کھول کے دعوت اسلامی آفیشیل پنجابی, دعوت اسلامی پنجابی آفیشیل, دعوت اسلامی پنجابی آفیشیل اے لکھو, لکھ کے انہوں اپنا شیئر کر لو, اور اس بعد کی کہندے ہیں لائک بھی کر لو, سبسکرائب کر لو. انشاءاللہ تھوڑے کو اگر تسی پنجابی ہو تو تے لازمی کرنا چاہیے, انشاءاللہ بڑا ثواب ملے. چلیں جی, اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ہمارے راشد بھائی نے بڑی پیاری ترغیب دلائی ہے کہ دعوت اسلامی پنجابی کے نام سے ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے, دعوت اسلامی پنجابی آفیشیل, یہ یوٹیوب کا ایک چینل ہے, ابھی بالکل نیو ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے سبسکرائب کیجئے, اور تاکہ جو بھی ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ آپ کے پاس پہنچیں گی. آپ اگر پنجابی سمجھ سکتے ہیں پھر بھی آپ اپنے پاس کر لیں. اچھا سبسکرائب تو کر ہی لیجئے آپ, چونکہ دعوت اسلامی کا ہے. انشاءاللہ اچھی بات, اوتھینٹک بات اللہ نے چاہا تو ہم تک پہنچے گی. اور پنجاب کا ایک بہت بڑا طبقہ الحمدللہ جو پنجابی جانتا ہے اور پنجابی سے محبت کرتے ہیں, الحمدللہ سب ہم ایک ہی ہیں وللہ الحمد. سندھی ہوں, بلوچی ہوں, پنجابی ہوں, پٹھان ہوں, سب الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ایک ملک کے رہنے والے, ہم سب آپس میں بھائی ہیں, سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں. اللہ پاک ہمیں یوں ہی ایک گنبد خضرا کے پرچم کے نیچے ہمیں اللہ کرے کہ ہم جمع رہیں, ایک ہو کر رہیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ نے چاہا تو ہمیں نصیب ہوں گی. بہرحال آپ اسے سبسکرائب کیجئے, اس نیکی کی دعوت کو بھی آپ نے آگے شیئر ضرور کرنا ہے. پیارے بچوں کی کچھ ویڈیوز مزید ہمارے پاس ہے, آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. محمد نصر خواجہ اعلیٰ صاحب کے سوال کا جواب ہے, جن اسلام کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. میرا نام محمد ولی تاری ہے, دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. میرا نام نشا طول ہے, میں شیخ پورے سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے, اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں. میرا نام حلیم ہے, دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. میرا نام محمد علی شیر ہے, مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. میرا نام محمد حسین ہے, میرا نام امیر خاتمہ ہے, دین اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں. میرا نام ہے محمد احسان باغو, میں لکی مروت سے بات کر رہا ہوں. دین اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں. کیا بات ہے آپ کی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب بچوں کو اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. لکی مروت والو کیا بات ہے, آج تو بچے کو اپنے دھلا بنایا ہوا ہے. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے. ٹاپک ہمارا دکھاوا ہے. خالد بھائی, کچھ افراد کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو ان کی حیثیت نہیں ہوتی وہ اس سے بھی بڑھا کر دکھا رہے ہوتے ہیں. اچھا کئی معاملات میں ایسا ہو سکتا ہے, میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں. جی بالکل ایسا ہے, اور لوگوں کے انداز ہے, دھوکہ دہی بھی اس میں شامل ہے. صحیح, دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, جو میرے پاس نہیں ہے اس کو میں اپنا بتا رہا ہوتا ہوں. جو خاص کر جب رشتوں وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ تو یوں سمجھے کہ رشتوں کی بنیاد ایسی عمارت پر رکھی جاتی ہے, ایسی جھوٹی دولت کی عمارت پر رکھی جاتی ہے, بنیاد عمارت بنائی جاتی ہے ایسی بنیاد پر کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. شادی سے پہلے, رشتے سے پہلے طرح طرح کے پورے خاندان والے مل کر ایسے بینک بیلنس بتا رہے ہوتے ہیں, ایسی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ بھی کر سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے. اور بچی کی تعریفیں کی جا رہی ہوں تو بھلے وہ گھر کی روٹی کھاتی نہ ہو لیکن بنا سب لیتی ہے, یہاں تک تعریفیں ہوتی ہیں. اور پھر جب نبھانے کا معاملہ آتا ہے تو پھر کیونکہ جن جھوٹوں پر بنیاد رکھی گئی تھی وہ بنیادی کھوکھلی ہوتی ہے. جب بہا دیا جاتا ہے
تو بہت سارے جو راز ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا یہ شو آف کرنا کہ میرے پاس یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ، امیدیں بن جاتی ہیں اس سے، اور جب بندہ امیدوں کو پورا نہیں کر پاتا یا امیدوں پر پورا نہیں اتر پاتا تو اگرچہ رشتہ باقی بھی رہا ہے لیکن کھوکھلا ضرور ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کریں کہ ان دنیاوی امور میں بھی دکھاوا نہ کیا جائے۔ دکھاوا کر کے آپ کیا کر لیں گے؟ بلکہ شادی بیاہ کے موقع پر جو دکھاوا کیا جاتا ہے اس پر تو اتنی گفتگو کی جاتی ہے، اور لیکن لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لاکھوں بلکہ میری معلومات کے مطابق کروڑوں روپے قرض لے کر شادی کر دیتے، معاذ اللہ، اور پھر جس جوڑے کی شادی ہوئی ہے وہ قرض اتارنا ان کی ذمہ داری ہوتا ہے، جو بیچارہ ابھی ویسے ہی فائنینشلی صحیح اسٹیبلش نہیں ہو پایا، وہ تو ابھی انیشل گروتھ ہے اس کی، چل رہا ہے، بڑھے گا، بڑھتے بڑھتے بنے گا، لیکن اتنا بڑا قرضہ ان کے نام پر لے لیا جاتا ہے۔ پھر وہ بیچارہ جس کو اپنی زندگی گزارنی تھی اور اچھی بہتر بنانی تھی، وہ پچھلے قرضوں کو چکاتے چکاتے تھک جاتا ہے، بس ہو جاتی ہے، زندگی میں آنے والی بہار آنے سے پہلے ہی خزاں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو قرض کا مارا ہے، جس کو پتا ہے کہ میں نے اس ٹائم کے آنے تک اتنا اماؤنٹ جمع کر کے، وہ ہے جو صرف دینا ہے، تو وہ گھر پہ خرچ کرنے کی بات بعد میں کرتا ہے، جو دینا ہے وہ بچانے کی پہلے کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور نئی گھر میں آنے والی یہ بات دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہم پر تو خرچ ہو نہیں رہا، جتنا آ رہا ہے پتہ نہیں کس کو دے رہا ہے۔ تو پھر یہاں سے ایک نیا دروازہ کھلتا ہے کہ انکم تو بہت زیادہ ہے، جا پتہ نہیں کہاں رہا ہے۔ اب وہ اگرچہ پچھلے قرضے ہی اتار رہے ہوں لیکن ابھی رشتہ ڈیولپ ہوا نہیں ہے، ہونا شروع ہوا تھا۔ جب ابھی چیزیں کلیئر نہیں ہیں، کما آپ رہے ہیں، بھلے آپ یہ کہتے رہے ہیں قرض اتار رہے ہیں، بھائی جب اپنا نہیں تھا تو اتنا دکھاوا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جتنا اپنا تھا اتنا دکھا دیتے۔ اب جب آپ چھپا چھپا کر یا بچا بچا کر قرض اتار بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ سامنے والی پارٹی کو ہضم نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور اس کی کئی مثالیں شاید آپ نے بھی دیکھی ہوں، آپ نے بھی دیکھی ہوں۔ یہاں خالد بھائی ایک چیز اور، کہ قرض لے کر شادی کر رہے ہیں، ریزن کیا ہے؟ واہ واہ ہو جائے، تعریف ہو جائے۔ واہ واہ تعریف بھی چند دن کی ہوتی ہے، واہ واہ تعریف ختم ہو جاتی ہے، قرض باقی رہ جاتا ہے۔ قرض کے بعد پھر اب نیا پہلو شروع ہوتا ہے۔ کس نے کہا تھا ان کو قرض لے کر شادی کرنے کو؟ نہ کرتے قرض لے کر شادی، اپنے دامن جتنی جھولی تھی، جتنے رقم تھی اتنا ہی اہتمام کر دیا۔ نہیں، پھر اب نیا پہلو شروع ہو گیا۔ پہلے تعریف کا پہلو تھا، اب جو ہے وہ باتوں کا پہلو شروع ہو جائے گا۔ حضور بعض اوقات تو تعریف بھی نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات جو جس تعریف کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا وہاں پر بھی اینڈ پہ نقص ہی نکل، یہ کیا یار، یہ اہتمام کیا ہے، اتنا تھا، اتنا دیا، اور اتنا ان کے پاس مال تھا، یہ خرچہ کیا انہوں نے ایک، پھر جو جس کھانے پر لگایا لوگ وہ کھانا کھا بھی رہے ہیں اور نقص بھی نکال کر، اور بہت کچھ نقص عیب بیان کرا کر لوگ یہ جا اور وہ جا۔ آپ نے عمل کرنا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ عمل کریں۔ سستی شادی کے حوالے سے تو بالخصوص کہا گیا نا، وہ شادی برکت والی جس میں خرچ کم ہو، اسے تو برکت والی شادی قرار دیا گیا ہے، کہ جس میں دونوں طرف اخراجات کم ہو، تو ہم اس طرف بڑھیں نا۔ شریعت مطہرہ کی جب پاسداری کا ذہن بنے گا نا کہ ہم نے شریعت مطہرہ کو، دین اسلام کو فالو کرنا ہے، تو پھر نہ لوگوں کی تعریف کی فکر ہوگی۔ اچھا جب آپ یہ کریں گے نا، آپ اللہ کے لیے کریں گے، آپ دیکھیں کہ لوگ تعریف بھی کریں گے، کہیں گے کہ یار کیا سنت کے مطابق کیا، کیا شریعت مطہرہ کے مطابق کیا، دین اسلام کی اصولوں کے مطابق شریعت کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے، اس میں دکھاوا نہیں تھا، یہ نہیں تھا، اور آپ کو لوگ اپریشیٹ کریں گے، آپ کو لوگ مبارکباد دیں گے۔ آپ دیکھیں بسا اوقات شادیوں میں معاذ اللہ مرد و عورت کا اختلاط، گانے باجے وغیرہ وغیرہ، یہ اور جو مذہبی گھرانہ ہوتا ہے جہاں پر محفل رکھی جاتی ہے، ان چیزوں سے بچا کر محفل نعت رکھی جاتی ہے، لوگ کتنی تعریف کرتے ہیں، یار یہ کیا نا کام آپ لوگوں نے، یہ اچھا کام کیا کہ آپ نے اس دن میں
महफिल नात रखी है, बयान रखा है, सुन्नतें सीखने सिखाने का एक सिलसिला हुआ, इज्तिमाई ज़िक्र नात। अल्लाह ताला अमीरुल सुन्नत को सलामत रखे कि शादियों में भी जो महफिल नात का जो जहन है ये अमीरुल सुन्नत ने अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वालों में यानी यूँ कह सकते हैं कि अक्सर ऐसे आपको अफराद मिलेंगे कि शादियों में ये जहन होता है कि हम महफिल नात रखेंगे, गाने बाजों से, दीगर खुराफात से अपने आप को बचाया जाएगा। तो इस पर लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं और वाक़तन ऐसे ही है कि जब आप शरीयत मुताहरा को फॉलो करते हैं तो आपकी तारीफ़ ही की जाएगी और आपका खर्च भी कम होगा। वो जो हमारे खालिद भाई जिस तरफ तवज्जो दिला रहे थे कि वो जो आने वाली आगे की मुश्किलात हैं जो इसने उतारनी है, ये कर्ज उतारते उतारते वो यानी कमर टूट जाती है और यूं कहें कि वक्त से पहले ही बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाए, बुढ़ापा आना शुरू हो जाए और अभी भी उसको टेंशन ये होती है कि मैंने कर्ज वो जो शादी में लिया था तो वो उतारे, कहीं पता नहीं ऐसा भी होता होगा कि बच्चे जवान हो गया अब बाकी शादी का कर्ज उतार रहे हो। अल्लाह पाक आफियत वाला मामला मेहरबानी फरमाए। शरीयत मुताहरा को हम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह दोनों जहानों में बेड़ा हमारा पार होगा। कल का सबक हम देख लेते हैं और फिर इंशाल्लाह हम इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। जी, कल का सबक है मुसलमान किसकी इबादत करते हैं। मुसलमान किसकी इबादत करते हैं, इसका जवाब है मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आज का ये प्रोग्राम भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बढ़ते हैं सलातुस्सलाम की तरफ। या शफीअल वरा सलाम अलैका या नबीअल हुदा सलाम अलैका खातमुल अंबिया सलाम अलैहि सय्यिदुल अस्फिया सलाम अलैहि सय्यदी या हबीबी मौला सय्यदी या हबीबी मौला सय्यदी या हबीबी मौला मुद्दआ सलाम अलैका शफीअल वरा सलाम अलैका या नबीअल हुदा सलाम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते